بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. محترم سامعین، یہ سبق نمبر 124 اور آیت نمبر 92-93 کا درس ہے۔ آیت کریمہ کا ترجمہ: وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسیٰ، اور البتہ تحقیق آئے تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام واضح معجزات کے ساتھ، پھر تم نے بچھڑے کو ان کے جانے کے بعد معبود بنایا اور تم ظالم ہو، یعنی شرک کرتے ہو۔ اور جب ہم نے لے لیا تم سے پکا وعدہ اور اٹھایا تمہارے اوپر کوئی طور کو، تو ہم نے کہا کہ پکڑو منا عمل کرو اس کتاب کو جو ہم نے تم کو دی ہے مضبوطی کے ساتھ، اور سنو منا قبول کرو۔ تو کہنے لگے کہ ہم نے سنا اور نافرمانی کی ہم نے، یعنی دل میں، اور اس وجہ سے کہ ملا دی گئی ہے ان کے دلوں میں بچھڑے کی محبت بسبب ان کے سابقہ کفریات کی وجہ سے۔ کہہ دیجئے کہ بری ہے وہ چیز کہ حکم دیتی ہے تم کو اس چیز کے بارے میں تمہارا ایمان، یعنی شرک۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان کا دعویٰ کرتے ہو تو ایمان کے دعوے میں گوئے کہ جھوٹے ہو۔ یہ خطاب سادس ہے، چھٹا خطاب ہے، جو ماقبل تمام خطابات کا خلاصہ تھا۔ یعنی جب تقریر مکمل ہوتی ہے، بیان مکمل ہوتا ہے، تو آخر میں خطیب جو ہے وہ تمام بیان کا خلاصہ اور نچوڑ ذکر کرتا ہے کہ میری اس تقریر کے خلاصہ دو اہم بات، یعنی اس میں جو اہم امور اور بڑی مرکزی باتیں ہوتی ہے ان کو آخر میں ذکر کیا جاتا ہے۔ اور اس خطاب کا تتمہ بھی پھر قل ان کانت مبالغ، اعلان مبالغ کے ساتھ ہوگا کہ ان کے ساتھ مبالغہ یعنی بددعا کی جائے گی طرفین کی طرف سے۔ تو وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسیٰ، اس خطاب کا حاصل یہ ہے کہ اس میں دو بڑی ان کے قباحتوں کا، یعنی بڑی خرابیوں کا ذکر ہے، دو بڑی عظیم قباحتیں۔ ایک یہ ہے کہ شرک کرنا۔ خباثات تو بنی اسرائیل کے اندر بہت زیادہ تھی، قتل کرنا، ہیلے کرنا، احکام سے اعراض کرنا، مختلف قسم کے ان کے خباثات کا ذکر ہے، لیکن سب سے بڑی خباثت اور سب سے بڑی گندگی ان کے اندر جو تھی وہ شرک تھا۔ اس وجہ سے باوجود دلائل کے، بینات کے، معجزات کے اور کتابوں کے، پھر بھی ان کے اندر شرک رہا، اس پر تردید ہے۔ نمبر دو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب سے اعراض، اور باوجود اس کے علم کے اور عمل جاننے کے پھر بھی اس اللہ کی کتاب سے اعراض کرنا، اور اس کا سبب بھی کیا ہے، وہ اشربو سے شرک بتایا ہے کہ اس سے اعراض بھی یہ شرک سبب بنا ہے۔ تو یہ دو بڑی خرابیاں ہیں کہ اللہ کی کتاب سے اعراض اور شرک، ان کا ذکر ان دو آخری اس خطاب کے اندر ہے، اور یہ گویا کہ ماقبل کا نچوڑ اور خلاصہ ہو جائے گا۔ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسیٰ، البتہ یقیناً آئے تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام بالبینات، واضح معجزات کے ساتھ۔ بینات سے مراد وہ 9 معجزات ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا 9 آیات بینات، سورہ اسراء آیت نمبر 101 کے اندر ذکر ہے۔ اس کی تفصیل ان معجزات کی سورہ اعراف کے اندر ہے، اور وہ ان میں آیت نمبر 107-8 کے اندر ہے، عصا اور ید بیضا، اور پھر آیت نمبر 130 اور 33 کے اندر بھی ان کا ذکر ہے۔ یہ کل 9 بنتے ہیں، والدمع، طوفان، جراد اور زفادع اور قمل وغیرہ جو آیت میں ذکر ہے، آیات مفصلات۔ تو یہ معجزات اگرچہ فرعون کے خلاف دیے تھے، لیکن بنی اسرائیل کے لیے بھی یہ تو معجزات ہے کہ جیسے فرعون کو سمجھانے کے لیے اور دعوت کے لیے معجزات پیش کیے گئے، تو بنی اسرائیل کے لیے بھی تو یہی معجزات آپ کی نبوت کے دلائل ہے۔ تو ان معجزات کے باوجود، بلکہ معجزات تو ہر امت کے تمام لوگوں کے لیے ہے، وہ دلائل ہے۔ یا بینات سے مراد یہ صورت میں ماقبل میں جو انعامات ہے، من و سلوہ ہے، فرعون سے نجات ہے، دیگر جو ہے وہ مراد ہے۔ ان سب کچھ کے باوجود، معجزات کے باوجود، ثم اتخذتم العجل، پھر بھی تم نے بچھڑے کو معبود بنایا، من بعدہ، موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد، وانتم ظالمون، تم ظالم یعنی شرک کرنے والے ہیں۔ اس آیت کا ماقبل میں ذکر تو ہوا ہے، لیکن وہاں یہاں جو ہے بطور زجر کا ہے، یعنی شرک تم نے کیا ہے۔ اور ماقبل میں جو ذکر تھا تو وہ انعامات کے اندر ذکر تھا کہ تم نے شرک کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے پھر اس شرک کو معاف کیا۔ یہاں تو اس کے اوپر بطور زجر ذکر کیا ہے، تو جب مقصد جدا جدا ہے تو تکرار نہیں ہے۔ دوسرا،
دوسری بات جس کے اوپر رد کیا ہے وہ اللہ کی کتاب سے اعراض ہے۔ وَإِذَا أَخَذْنَا، اور جب ہم نے لے لیا، مِيثَاقَكُمْ، پکا وعدہ تم سے، وَرَفَعْنَا، اور اٹھایا، فوقکم، تمہارے اوپر، کوئی طور کو، اور قلنا، ہم نے کہا کہ خذو، پکڑو، یعنی عمل کرو، ما، اس کتاب پر، آتیناکم، جو ہم نے تم کو دی ہے، بقوت، مضبوطی کے ساتھ۔ معنی یہ ہے کہ عقیدہ بھی ہو اور عمل بھی ہو، درس و تدریس ہو۔ واسمعوا، اور اس کو سنو، منا اس کو قبول کرو، یعنی اس کتاب پر ایمان لے آؤ۔ قالو، کہنے لگے، سمعنا، جی ہم نے سنا ہے، مانا قبول کیا ہے، وعصینا، اور دل میں مطلب نافرمانی تھی، تو اس کا اظہار ہے کہ ہم نے اس کا انکار یعنی نافرمانی کی۔ گویا کہ اس آیت کا بھی ماقبل میں ذکر ہو چکا ہے، لیکن تکرار نہیں ہے۔ یہاں جو ہے اللہ کی کتاب سے جو اعراض کا ذکر ہے، پیچھے بھی نقض العہد کا ذکر تھا، وہاں بھی وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ کی جو آیت گزری ہے، اس آیت کے اندر آیت نمبر 61، ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِن بَعْدِ ذَلِكَ، وہاں پر بھی اعراض تھا، یعنی نقض الکتاب، کتاب کو وعدہ توڑ دیا تھا، لیکن وہاں سبب کا ذکر نہیں تھا۔ اور یہاں اس آیت میں ساتھ ساتھ سبب کا ذکر ہے کہ اللہ کی کتاب سے جو اعراض کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے، وہ شرک ہے۔ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ کی طرف اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ وہاں خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ جب کہا تو وہاں یہ ذکر تصریح نہیں تھی موجود کہ انہوں نے کیا قبول کیا ہے یا نہیں کیا، تو یہاں قالوا سمعنا، اس کی وضاحت موجود ہے کہ ہاں ہم نے قبول کیا ہے۔ اور پھر وہاں آیت کے اندر ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ کا ذکر کیا تھا کہ شروع میں تو کوئی طور جب اٹھایا تو انہوں نے قبول کیا، لیکن کچھ عرصے کے بعد کتاب اللہ سے پھر گئے، اور وَعَصَيْنَا کی تفصیل گویا کہ وہاں موجود ہے، ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ، گویا کہ قرآن ایک جگہ میں القرآن یفسر بعضہ بعضا، ایک مقام کی دوسرے مقام پر تفسیر کرتا ہے، تو عصینا کی تفسیر وہ ثم تولیتم ہے۔ یہاں سمعنا و عصینا میں کیسا ہے کہ ایک ہی وقت ایک آن میں انہوں نے اس کہا کہ ہم نے سنا ہے اور ہم نے نافرمانی کی ہے، تو معنی یہ ہے کہ ایک تو مطلب یہ ہے کہ سمعنا تو پہلے کہا تھا، جب کوئی طور اٹھایا گیا تو اس وقت کا ہم مانتے ہیں، قبول کرتے ہیں، کچھ عرصہ گزرا اور اس کے بعد جا کر کہا کہ واسینا، ہم نے انکار کیا، مطلب یہ کہ وہ نافرمانی شروع کر دی، کیونکہ یہاں وہ آیا ہے، اور وہ مقارنت کے لیے نہیں کہ دونوں میں وہ ملے ہوئے ہیں، ایک وقت کی بات مطلق جمع کے لیے ہے کہ یہ دونوں باتوں انہوں نے کی، اگرچہ زمانہ درمیان میں فرق ہے۔ یا یہ ہے کہ سمعنا کا معنی یہ ہے کہ بظاہر زبان سے تو یہ کہا کہ سمعنا، لیکن وعصینا دل میں عصیان موجود تھا، نافرمانی تھی۔ اسی وجہ سے کہ مطلب یہ ہے کہ شریعت کے احکام جو ہے وہ ظاہر پر لگتے ہیں، قلب اور باطن دل پر کی اس کا اعتبار نہیں ہوتا، تو اس وجہ سے ان کو سزا بھی نہیں دی، کیونکہ عصیان ان کے دل میں تھا، ورنہ اگر ظاہر میں یہ کہتا ہے کہ ہم نہیں مانتے تو سزا مل جاتی، کوئی طور ان پر پھینک دیا جاتا۔ وَأُشْرِبُوا، یہ علت ذکر کی جا رہی ہے کہ اللہ کی کتاب سے انہوں نے اعراض کیوں کیا، اس کی وجہ کیا ہے، تو وہ تعلیلیہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اشربوا مانا پلا دی گئی، فی قلوبہم ان کے دلوں میں، العجلہ بچھڑے کو، تو اس پر اعتراض یہ ہوتا ہے، سوال یہ کہ بچھڑا تو نہیں پلایا جاتا، وہ تو گوشت ہے، وہ ہڈیاں ہیں، وہ جسم ہے، تو جواب یہ ہے کہ یہاں پر حب العجل مراد ہے، یعنی بچھڑے کی محبت جو ہے ان کو پلا دی گئی ہے۔ اور اشراب کا معنی ہے کہ پلانے سے مراد یہ ہے کہ اتنا پلایا کہ وہ سیر ہو گئے، اور بالکل بچھڑے کی محبت سے سیر ہو کر وہ ان کے اندر گھس گئی، جیسے کہ زمین کو سیراب کیا جاتا ہے پانی کے ذریعے، تو خوب سیراب ہو جائے تو اس میں سبزہ اگتا ہے، تو جب بچھڑے کی محبت ان کو خوب پلا دی گئی اور سیر ہو گئے تو اس سے شرک ان کے اندر گھس کیا، اور وہ شرک کے اندر دھس چکا ہے، جیسے کہ پانی انسان کے اندر چلا جاتا ہے۔ یا اشربو کا معنی یہ ہے کہ اشراب سے مراد نشہ مراد ہے، ان کو وہ بچھڑے کی محبت پلائی گئی ہے بطور نشہ کے، جیسے کہ یہ لفظ استعمال ہوتا ہے کہ عرب کہتے ہیں کہ نشہ آور چیز جب انسان کو پلائی جائے تو اس کو اشراب کہتے ہیں۔ اور تیسرا معنی اس کا اشربو کا یہ ہے کہ خلط کرنا، ملا دینے کے معنی میں ہے، جیسے کہ عرب کا مقولہ ہے ثوب مشرب بحمرۃ، کہ کپڑے کو سرخ رنگ دیا گیا، تو گویا کہ وہ رنگ جو ہے وہ کپڑے کے تمام مسام میں یعنی تاروں کے اندر داخل ہو گیا، تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ بچھڑے کی جو محبت ہے ان کے دل میں، دماغ میں، پاؤں سر میں، پورے مسامات کے اندر داخل ہو چکی ہے، ان کے اندر شرک پڑا ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی کتاب سے انہوں نے اعراض کیا ہے۔
تو جملہ علت بنا ما قبل اللہ کی کتاب کے اعراض کے لیے، یعنی اللہ کی کتاب سے اس لیے اعراض کیا کہ وہ اشربو یعنی خلط ملت کر دی گئی ہے، گڑبڑ کر دی گئی ہے، فی قلوبہم ان کے دلوں میں العجلہ محبت العجل بچڑے کی محبت، جیسا کہ رنگ کپڑے کے اندر مل جاتا ہے، بکفرہم بسبب ان کے کفریات کے جو کہ فرعون کے دور میں تھے یا بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں کچھ نے انہوں نے انکار کیا تھا، وہ مراد ہوگا۔ قل کہہ دیجئے، یہ ان کے اوپر ایک اور رد ہے کہ ان کا جو اوپر دعویٰ ہے دو باتوں پر رد ہے، یا یہ ہے کہ ان کی جو شرک ہے اس پر رد ہے کہ جو بچھڑے کی محبت ہے، اور اس پر وجہ تردید رد کی یہ ہے کہ جب تم کہتے ہو کہ ہم ایمان لاتے ہیں اور قانون یہ ہے کہ ادھر سے ساتھ تمہارے اندر بچھڑے کی محبت بھی ہے جو کہ شرک ہے، اور ایمان اور شرک تو دو متضاد چیزیں یہ آپس میں جمع نہیں ہو سکتی، تو گویا کہ تمہارا دعویٰ ایمان جو ہے یہ جھوٹا ہے کیونکہ تمہارے اندر شرک پائی جاتی ہے، تو ایمان ہوگا۔ دوسرا یہ ہے کہ جو اوپر انہوں نے کہا تھا کہ نؤمن بما انزل علینا، کہ ہم اس کتاب پر ایمان لاتے جو ہم پر اتاری گئی ہے، تو اس بات پر ان کی اس بات پر تردید ہے اس آیت کے اندر جو آخری حصہ ہے کہ یہ جو تورات پر ایمان کا دعویٰ کرتے ہو یہ جھوٹ ہے تمہارا ہی دعویٰ، کیونکہ تورات میں تو شرک کا حکم نہیں ہے، تمہارے اندر تو شرک پائی جاتی ہے، اور جب شرک پائی جاتی ہے گویا کہ یہ دعویٰ تمہارا کرنا یہ جھوٹ ہے۔ تو قل کہہ دیجئے بھی سما بری ہے وہ چیز یامرکم کی حکم دیتی ہے بھی اس چیز کے بارے میں ایمان حکم، برا ہے ما وہ یامرکم کی حکم دیتا ہے بھی اس چیز کے بارے میں ایمان حکم تمہارا ایمان، یعنی وہ شرک ہے اور بچھڑے کی محبت۔ یہ کیسا ایمان ہے جو شرک کا حکم دیتا ہے؟ اس پر اعتراض یہ ہوتا ہے کہ ایمان تو حکم نہیں دیتا، وہ تو کوئی انسان یا مرد تو نہیں ہے، کوئی اس کا عقل تو نہیں ہے۔ جواب یہ کہ بطور سبب کے ایمان کو ذکر کیا، جیسے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، تو وہ سبب ہے بے حیائی اور برے کاموں کے روکنے کا صحیح نماز۔ تو یہاں پر بھی جو اس طرح ایمان کی طرف نسبت کی ہے کہ یہ جو تمہارا ایمان ہے یہ تمہارا ایمان اس بات کا سبب بنا ہے کہ وہ شرک کی طرف تمہیں لے جائے۔ پھر اعتراض یہ کہ ایمان تو شرک کا حکم نہیں دیتا، وہ تو توحید کا حکم دیتا ہے، وہ تو تقوی کا حکم دیتا ہے۔ تو جواب یہ ہے کہ یہ بطور استہزاء اور تحکم کے کہا ہے کہ تم ایمان کا دعویٰ کرتے ہو اور تمہارا ایمان یہ ہے کہ اس کے اندر شرک پایا جاتا ہے، گویا کہ یہ ایمان نہیں ہے، یہ شرک ہے اور کفر ہے اور تم اپنے دعوے میں جھوٹے ہو۔ ان کنتم مومنین، اگر تم ایمان کا دعویٰ کرتے ہو۔ گویا کہ یوں شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ انہوں نے گویا کہ تعصب کا دعویٰ کیا ہے، اور دینی تعصب کیا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے دین پر مضبوط ہے۔ ایک ہے تسلط فی الدین، ایک ہے تعصب۔ تسلط تو ٹھیک ہے دین کے اوپر مضبوط ہونا، لیکن تعصب کا معنی یہ ہے کہ حق بات سے انکار کرنا اور اپنی جماعت کی طرف داری کرنا۔ تو انہوں نے یہ دعویٰ کیا، لیکن اس دعوے میں بھی یہ جھوٹ ہے کہ ہم یہودیت اور تورات کے اوپر پکے ہیں، یہ پکے نہیں ہیں، یہ جھوٹ بولتے ہیں اپنے دعووں کے اندر۔